السلام علیکم۔ ڈرامہ مہرا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکےدار اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ نمرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ علیزہ نمرا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی اپنی پریشانی تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ نمرا علیزہ سے کہتی ہے کہ میں دائم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن امی اور سکندر بھائی کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ علیزہ نمرا سے کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم دائم سے محبت کرتی ہو اور وہ تم سے محبت کرتا ہے تو تم دونوں کو چاہیے کہ تم دونوں کورٹ میرج کر لو۔ علیزہ کہتی ہے کہ گھر والے کبھی بھی تم دونوں کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے اور تم دونوں اب بالغ ہو، تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہو۔ تو نمرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ نمرا کہتی ہے میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ علیزہ کی بات سن کر نمرا کہتی ہے کہ نہیں بھابھی، میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، میں اپنے خاندان کی عزت مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ وقت کے بعد امی اور بھائی بھی مان جائیں گے اس رشتے کے لیے، جبکہ علیزہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حمزہ کو تو میں منا لوں گی، لیکن سکندر اور ارمین بیگم کبھی بھی تمہاری شادی کے لیے نہیں، اور عریشہ ان دونوں کو کبھی ماننے بھی نہیں دے گی۔ عریشہ ان کو بھڑکاتی رہے گی کہ یہ رشتہ نہ کریں اور وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ سب سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ نمرا کہتی ہے کہ بھابھی میں ایسا نہیں کر سکتی اور میں تھوڑا صبر کروں گی، شاید ان کے دل میں میرے لیے محبت آ جائے۔ علیزہ نمرا کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرو، اپنی امی کو کورٹ میرج کی دھمکی دو، شاید یہ بات سن کر وہ گھبرا جائیں اور تمہاری شادی دائم سے کر دیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شاید دائم تمہاری زندگی سے دور چلا جائے اور پھر تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ بات سن کر نمرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اب کرے کیا۔ علیزہ نمرا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اب کچھ فیصلہ کرو، تم بالکل بھی ٹھیک نہیں کر رہی، بعد میں تمہیں صرف پچھتانا ہی پڑے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا اور اس کے بعد عریشہ کو دکھایا جائے گا۔ عریشہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور سکندر سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماں بننا ہے، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ عریشہ کہتی ہے کہ میں بھی اس گھر کو کوئی خوشی دینا چاہتی ہوں، جس پر سکندر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ سکندر کہتا ہے یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے۔ عریشہ کہتی ہے کہ ہم دونوں اپنا علاج بھی تو کروا سکتے ہیں، آپ ایک دفعہ میرے پاس ڈاکٹر کے پاس تو چلیں، پتہ تو چلے آخر مسئلہ کیا۔ عریشہ سکندر کو بار بار تنگ کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم مجھے یہ خوشی نہیں دے سکتے تو تمہیں علیزہ کے بچے کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر سکندر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سکندر کہتا ہے کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتا، میں بالکل بھی اب علیزہ کے قریب نہیں جاؤں گا، پہلے اس سے پنگا لیا تھا تو میں سڑک پر آ گیا۔ علیزہ بہت زیادہ چلاک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کو سڑک پر لے آئے، پہلے بھی ہمارے بزنس میں اتنا لاس ہو گیا ہے علیزہ کی وجہ سے، اب میں اس کو بالکل بھی نہیں تنگ کروں گا۔ سکندر کہتا ہے کہ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں علیزہ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں الٹا۔ عریشہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں علیزہ کی زندگی برباد کروں گی، میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔ ڈرامہ مہرا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حمزہ سکندر سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہم سب کتنے پریشان ہیں۔ حمزہ سکندر سے کہتا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم کسی معصوم کی زندگی کو تباہ و برباد کرو، جس پر سکندر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے تم جا کے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، علیزہ ہی ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ سکندر کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ علیزہ جس کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ لڑکا اس کا پہلے منگیتر۔ حمزہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے تو بالکل علم نہیں ہے، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ حمزہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، جس پر سکندر کہتا ہے جا کے پوچھو ذرا اپنے علیزہ سے۔ حمزہ اور سکندر دونوں بہت زیادہ غصے میں۔ ڈرامہ مہرا کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب کچھ دکھایا جائے گا، کیا سکندر اپنی چال میں کامیاب ہوگا، کیا سکندر علیزہ کو گھر سے باہر نکال سکے گا یا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔